کچھ باتیں بتائی تھیں جن کا تعلق شادی بیاہ سے ہے، نکاح سے ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بالکل اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے اور ان کی اجازت بالکل کسی بھی حال میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ جس غلط طریقے سے ہم لوگ شادی اور بیاہ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والی نسلوں کے اندر کوئی اچھے علماء یا اللہ کے ولی یا دین کے خادم پیدا ہوں۔ جن بے حیائیوں کے ساتھ، جس بے غیرتی کے ساتھ ہماری یہاں شادیاں ہو رہی ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ بے حیا قوم ہی پیدا ہوگی۔ باہر کے مائک کھلے ہوئے ہیں محسن صاحب، باہر کے مائک کھول دیے تھے میرے بھائی۔ جس طرح ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور وہ عبادت ہے، جس طرح ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ عبادت ہے، جس طرح ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ عبادت ہے، جس طریقے سے ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سب عبادت ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت اہم سنتوں میں سے سنت نکاح ہے۔ یہ نکاح کوئی ایسے ہی کھیل نہیں ہے کہ صاحب دنیا کا رسم و رواج ہے تو اس کو دنیا کی رسم و رواج کے طریقے پر سب لوگ کرتے ہیں تو بس ہم بھی کر لیں گے۔ نہیں، یہ بات تو مسلم ہے کہ اسلام نے کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس پر رہنمائی اور رہبری نہ کی ہو۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی رہنمائی کیا کی ہے۔ آخر اللہ کے نبی تو آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم لوگوں کی زندگی کو سنواریں، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر تربیت ہو، ہم لوگ با اخلاق ہوں، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہو، اور ہماری زندگی ایسی زندگی ہو کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن آج ہم یہ سارے مقصد بھول چکے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ بس جو من میں آتی ہے، جو دل میں خیالات اٹھتے ہیں، جو دوست احباب گھروں کے اندر مشورے ہوتے ہیں، بس اسی کو پورا کرنے کے لیے مال، دولت، توانائی، خدمت، سارا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اور دوسری عبادتیں ہیں ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے کہ بھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کے بندے کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، میرے کاموں میں برکت دے دیجئے۔ یہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں دوسری عبادت میں تو ہم نکاح، شادی بیاہ کے موقع پر اللہ سے بالکل کٹ جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں کہ اللہ یہ شادی کا موقع آ گیا ہے، لہٰذا تو اپنی پردے کو ایک طرف رکھ اور شریعت کو ایک طرف رکھ۔ آنکھوں پہ کالی پٹی باندھی، دین شریعت کیا ہے سب ایک طرف رکھا اور اپنا جو دنیا کے رسم و رواج ہیں ان میں پورا وقت ضائع کر دیا۔ اس سچی سی بات ہے کہ جب ہم لوگ نیکی کے طریقے پر کام کریں گے تو اس سے نیکیاں ہی اگیں گی۔ بھائی زمین کے اندر اگر آپ گیہوں کا بیج ڈالیں گے اور اس کی دیکھ ریکھ کریں گے تو اچھے والے گیہوں ہی اگیں گے، اور اگر ہم کچرا کوڑا کرکٹ زمین کے اندر ڈالیں گے اور پھر ہم اس سے امید یہ رکھیں کہ یہاں سے شاندار فصل ہم کو ملے گی تو یہ تو بیوقوف والی بات ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ نسل کو بڑھانے کے لیے تو ہوتا ہے نا۔ اب اگر ہم اس کی بنیاد ہی خراب رکھیں گے، گناہوں پر رکھیں گے، تو اگلی والی جو نسل ہوگی ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اور پھر تو کیا کیا نافرمانی کرے، وہ شرابی بنے، بے حیا بنے، زانی بنے، شرابی بنے، جواری بنے، اس کی کوئی گارنٹی کیا ہے جب ہم نے اس کی بنیادیں ہی ایسی ڈالی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی شادی اور بیاہ کے موقع پر ہم سب لوگوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان نہ ٹوٹے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی نافرمانی ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتنی ہم لوگ شادی اور بیاہ کے موقع پر کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں شادی بیاہ میں جو غلط ہوتی ہیں کچھ میں نے بیان کر دی تھی۔ اب مجھے جو ایک چیز بیان کرنی ہے وہ ایک یہ ہے کہ بارات کا نظام جو ہوتا ہے، بارات کا سسٹم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ تیار ہو کر کے اور بہت سارے افراد جمع کر کے اور بارات کے اندر باقاعدہ لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیے کہ بارات کا نظام ہے کیا، یہ سسٹم ہے کیا۔ شادی بیاہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ دراصل پہلے یہ سب ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ان لوگوں نے تو دیکھے ہیں وہ زمانے۔ ہوتا یہ تھا کہ سب جگہ پر کیا ہوتا تھا، راستے سنسان ہوتے تھے، ویران ہوتے تھے، جنگلوں کے راستے ہوتے تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی جس طرح آج کل بہترین شاندار گاڑیاں ہیں، روڈ ہیں، حفاظتیں ہیں، جگہ جگہ پر سرکاری سہولتیں ہیں، پولیس ہے، سب چیزیں حفاظت کی ہیں۔ تو اس وقت اتنا نظام نہیں ہوتا تھا۔ ٹیکنالوجی ہے آج کل، تو آدمی کہیں بھی کھڑا ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی کہاں اس کی مدد ہونی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ شادی بیاہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہنوں کو زیور بھی پہنایا جاتا ہے۔ بھئی ہوتا نہیں ہوتا ہے،
تو جب دلہن کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ میں رشتہ دار بستی کے محلے کے 10-50-100 لوگ اکٹھے ہو کر قافلہ بنا کر جایا کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی لوٹ نہ کر لے. ڈولیوں میں جو ہے آیا کرتی تھی دلہن, تو کہیں ان کو لوٹ مار نہ کر کے اور ان کا سونا زیور اور چیزیں نہ چھین لی جائیں, اس لیے ان کی حفاظت کے لیے یہ چند لوگ جایا کرتے تھے جس کو بارات کا نام دیا جاتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں تھی بھائی, حفاظت کے لیے لوگ جاتے تھے اور کافی لوگ جاتے تھے. یہ ایک نظام تھا ہمارے پرانے لوگوں کا. اب یہ چیزیں ختم ہو گئیں, لوٹ پاٹ اور اتنا خطرات جو ہوتے تھے یہ سب الحمدللہ اتنے نہیں رہے ہیں, سب چیزیں چھٹ گئی ہیں, زمانہ بدل گیا ہے. لیکن ہم لوگ ان چیزوں میں بجائے کمی لانے کے ہم آج بھی اسی ٹھرے پر چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ صاحب وہی 200-250 لوگ جمع کرنے ہیں اور جا کر کے یہاں لڑکی والے کے یہاں چڑھاوا دینا. آج آپ یہ دیکھیے کہ کیا جو بارات, پہلی بات تو بارات ہے ہی نہیں, لیکن جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بات بتائی جس وجہ سے یہ بارات جاتی تھی, کیا وہ وجہ آج پائی جاتی ہے؟ آج جو 200-250 لوگ باراتوں میں لے کر کے جا رہے ہیں یہ تو بالکل فضول کام ہے, پیسہ برباد کرنا ہے. اب کسی آدمی کو بارات لے کر کے جانی ہے 10-20-50 کلومیٹر جانی ہو تو اسے لاکھوں روپے کی تو گاڑیاں کرنی پڑتی ہیں اور بلا وجہ بے فضول, اور کتنا پیسہ لڑکی والے کا خرچ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ اسے دعوت کرنی ہے, بہترین آئٹم بنانے ہیں. تو یہ بالکل ایسا کام ہے کہ اس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, سوائے بیوقوفی کے کوئی کام ہے ہی نہیں بارات لے جانا. کیا نظام ہونا چاہیے؟ دیکھو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب دلہا گیا اور اس کے ابا چلے گئے گھر جا کے نکاح کر کے آ گئے, اتنا بھی نہ ہو. ہاں اتنا ہو کہ گھر کے افراد ہوں اور جو اپنی محلے کے بستی کے 2-4 بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ بھی کیوں؟ تاکہ جب نکاح کے موقع پر کچھ چیزیں ہوں تو بڑوں کی نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ بھئی فلاں صاحب بھی تھے, حاجی جی بھی تھے, ان کی موجودگی میں یہ کام ہوا تھا. بوقت ضرورت کام آ جائے تو 10-15-20 لوگ بہت ہوتے ہیں, بس اتنے لوگوں سے جو ہے ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زیادہ ہی الجھن کا شکار ہے نا, اچھا جتنا تم سوچو گے نا 25 کر لو, 30 کر لو, 50 کر لو, تو یہ 250 سے پہلے نہیں رکیں گے. اور جتنا تم انہیں نیچے لے کر کے آؤ گے کہ 10-15-20 تو وہیں بینڈ لگ جائے گا. اور ایک بات اور سن لو بھائی, ہم لوگ جو یہ نہیں کر پاتے نا کام, ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ بھائی یار وہ ادھر پھپھا ناراض ہو جائیں گے, ادھر خالو بیٹھے ہیں, ادھر چچیرا بھائی ہے, ادھر دوست ہیں, اب ان کو نہ کہیں گے تو یہ ناراض, ان کو تو جتنا بھی سب کچھ ہمارا چل رہا ہے بس وہ دنیا ہی ہے. فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو دیکھو قربانی تو دینی پڑے گی, ہمت تو کرنی پڑے گی. اگر ایک بات سنو, آپ بھی تو کسی کے پھوپھا ہوں گے, آپ بھی تو کسی کے خالو ہوں گے. آپ یہ سوچ لو کہ میں پھوپھا ہوں تو میں شکایت نہیں کروں گا, میں خالو ہوں تو میں شکایت نہیں کروں گا, میں چاچا ہوں تو میں شکایت نہیں کروں گا کہ تمہارا کام آسانی سے ہو رہا, بہت اچھا کر رہے ہو, تم ولیمہ کرو اپنے یہاں, اچھا سب کو بلاؤ. لیکن بارات میں لے کے جانے کا سسٹم یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, نہ دنیاوی اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے, بس ویسے ہی ٹھرا چل رہا ہے کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں. تو میرے بھائی بیٹھ کر کے سوچ کر کے کہ بھائی یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے بہنوئی ہیں, یہ بس گھر کے لوگ اکٹھے ہوں اور بستی کے 2-4 ذمہ دار قسم کے لوگ ہوں, وہ چلے جائیں اور نکاح کر کے لے کے آ جائیں. اس سے زیادہ بالکل جانے کی بالکل فکر نہ بنائیں. اور زیادہ ہی تمہیں ہو رہا ہے تو 20, 30, 40, 50 آدمی لے جاؤ, اس سے زیادہ لے جانا تو مہا بیوقوفی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا جو نوجوان ہیں یا ہمارے بڑے ہیں اپنے بچوں کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, صاف کہہ دو اپنے یہاں کہ بھائی دیکھو ہم بارات نہیں لے کے آئیں گے, بارات ہے ہی نہیں کوئی سسٹم. ہم 10-15-20 لوگ ذمہ دار قسم کا آئیں گے, نکاح کر لیں گے, جو آپ کے یہاں کھانا بنا ہوا ہوگا, کھانے کا وقت ہوگا کھانا کھا لیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھانے کو بھی تم بالکل سختی سے ایک دم سے منع کر دو تو لڑکی والا ہی بڑا پریشانی سے محسوس کرتا ہے. لیکن 15-20 لوگ تو عام طور سے اگر ویسے بھی مہمان آ جائیں تو آدمی کھلاتا ہے, اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے. اور بھائی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج بارات لے جانے میں بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب اس کو جو ہے کئی واقعے ہو گئے ہمارے آس پاس کے کہ بارات میں جا رہے ہیں, نوجوان لڑکے بھی جا رہے ہیں. اب ان کو تھوڑی پتا ہے کہ بھائی سنجیدگی سے کیسے بیٹھا جاتا ہے. جو پہلے بارات جایا کرتی تھی وہ اس لیے جایا کرتی تھی کہ بھائی دلہے کی اور آپس میں سب کی حفاظت کر کے لے کے جانی ہے. آج جو بارات جا رہی ہے وہ اس لیے جا رہی ہے کہ وہ میرج ہال میں جا رہے ہیں, اب کسی کو کوئی سامان نہیں ملا تو اس نے وہی جھگڑا شروع کر دیا. ابھی ہوا کہ کولڈ ڈرنک نہیں ملی تو لٹ اور ڈنڈے اور خوب چلے. تو ایسی بارات لے جانے سے تو خود لڑکے والے کو بھی پریشانی ہو رہی ہے, تو زبردستی اپنے اوپر بوجھ ڈالنے سے فائدہ کیا ہے؟ بند کر دو اس بارات کے سسٹم کو, کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. کئی واقعے ابھی پچھلے 1-1.5 مہینے میں ایسے ہوئے کہ براتیوں نے جا کر ہنگامہ کر دیا. اب سب آدمی اچھے تھوڑی ہوتے ہیں. دیکھو 20 لوگ لے کر کے جا رہے ہو تو 20
20 ذہن ہے نا, ہر آدمی کا ذہن ایک ساتھ نہیں ہوتا, لیکن 20 لوگوں کے ذہن کنٹرول کرنا آسان ہے. لیکن تم 200 250 300 لوگ لے کر کے جا رہے ہو, تو 250 300 لوگوں میں تم یہ سوچ رہے ہو سارے کے سارے ٹھیک ہے, 10 بھی خرافاتی ہوئی نا, 10 بھی اگر خرافاتی ہوئی تو وہی نظام کو سب درم برم کر دیں گے. تو اس لیے زیادہ لوگ لے جانے سے تو نقصان ہی ہے, خود لڑکے والے کو نقصان, خود لڑکی والے کو نقصان, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اب تو کھانوں کے اوپر. تو اس لیے بارات کا سسٹم بالکل بند کر دو. دوسری بات جو ہمارے یہاں پر شادی اور بیاہوں میں سب سے زیادہ غلط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط. شادی اور بیاہ کے جو میرج ہال ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر پردے کا نظام ہوتا ہی نہیں کہ بس وہ کیسے کریں صاحب, میرج ہال میں تو ہوتا نہیں, تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. یہ بیٹھے نعمان بھائی, ہم نے کی 4-5 شادی ہو گئی ہمارے گھر کے اندر, اور ہم نے کی اور ایسا نظام بنایا کہ عورتیں نظر بھی نہیں آئی. ہم جب میرج ہال میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سارا نظام کیوں بھائی آپ نے تو کیا نعمان, سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے آپ کے اس میں پردے کہاں کہاں لگ سکتے ہیں, آپ کے جو میرج ہال کے چارجز ہیں اس پہ 5000 آپ فالتو لگا دو, لیکن ہمیں نظام چاہیے پردے کا, تو یہ کر کے دیتے ہیں اور لگتے ہیں بالکل. تو ہم لوگ کہتے بھی تو نہیں ہے نا یار, اتنا سا کام ہم سے نہیں ہو سکتا کہ مردوں کا نظام الگ بنا دے اور عورتوں کا نظام الگ بنا دے. یہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سختی سے بیان فرمایا کہ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے پرہیز کرو, اجتناب کرو. یہ میرے آقا اور آپ کے آقا یہ بیان فرما رہے ہیں, تو کیا یہ ویسی ہی باتیں ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پایا. ہماری تمہاری تو اوقات بھی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہونے کی. وہ بڑی ہستی, وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بالکل بچ جائیے, اور ہمیں احساس ہی نہیں. تو اس لیے شادی اور بیاہ کے اندر میرج ہال میں بھی اگر تمہارے پروگرام ہیں 5000 روپے 10,000 روپے فالتو خرچ کرو, لیکن پردے کا نظام بناؤ. سب ہو سکتا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی کمزوری ہے, سب ہو سکتا ہے. تیسری بات جو شادی اور بیاہ کے موقع پر خراب ہو رہی ہے وہ ہے کھڑے ہو کر کے کھانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اوپر بھی بڑی تربیت کی ہے. ایک مرتبہ آپ تھوڑے تکلیف میں تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے اس طرح سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آئیں تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے, اور سیدھے ہو کر کے بیٹھ کر کے دسترخوان لگا کے کھانے لگے. تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ تو تھوڑی پریشانی میں تکلیف میں ہیں. آپ کہا کہ نہیں عائشہ نہیں, جسے غلام کھاتے ہیں, جسے اللہ کے بندوں کو کھانا چاہیے, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں اس طریقے سے نہیں کھا سکتا کہ میں ٹیک لگا کر کے کھاؤں, بلکہ جو طریقہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے میں اس طریقے سے کھانا کھاؤں گا. تو اتنی بڑی ہستی سیدھے ہو کر کے بیٹھ کر کے اور پھر سلیقے سے کھانا کھا رہی ہے. اور حضور نے تو کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا, کئی احادیث کے اندر اس سے منع فرمایا. اور دیکھو صاف سی بات ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ خود بتائیے کہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں, وہ بیٹھ کر نہیں کھاتے ہیں. بھینس ہو, گائے ہو, بکریاں ہو, تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ بیٹھ کے کھاتے ہی نہیں, ان کا طریقہ ہی کھڑے ہو کر کھانے کا ہے. تو یہ تو بڑی جنرل سی صاف سی بات ہے کہ اگر آپ بھی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا تصور کر لیا کریں کہ یار میں تو بالکل بیل جیسا لگ رہا ہوں, جیسے بیل کھا رہا ہو ویسے میں کھا رہا ہوں, کہیں کو بیٹھ جاؤ. اور جب ہم بیٹھنے کا نظام بنائیں گے, 2-4 شادیوں میں کہیں گے بھائی بیٹھنے کا انتظام کیوں نہیں کرا آپ نے, تو لوگ پھر ویسا ہی انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کھڑے ہو کر کے کھانا تو بالکل شریعت کے خلاف ہے, اور شریعت کے علاوہ جو ہمارا مہذب طریقہ ہے, جو ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے, اس کے بھی خلاف ہے. کیا ہم اپنے گھروں میں بھی کھڑے ہو کر کھانا کھانے پھرتے ہیں, پلیٹ لے لیا اور اس میں کھاتے پھر رہے ہیں چاروں طرف کو؟ اگر بھائی ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے تو پھر تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی. آپ گھروں کے اندر کیوں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں؟ ہم اچھا نہیں لگتا, بالکل غلط طریقہ. آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں سمجھو, اور مہمانوں کو آپ ایک پلیٹ پکڑوا دو کہ لو بھائی صاحب یہ رکھا, ادھر نکالتے رہے اور کھاتے رہے. اور جہاں کو تمہاری مرضی, چاہے بیٹھک میں ٹہلو, باہر ٹہلو, پیڑیوں پہ بیٹھ جاؤ, کہیں بھی بیٹھ کر کے کھا لو. تو آپ خود تصور کر لیجئے, ہنسیں گے بھائی مفتی صاحب ایسے کیسے ہو جائے گا یار, مہمان ہے ہمارے. ارے تو یہ بھی تو مہمان ہے بھائی. یہ کھڑے ہو کر کے کھانا بالکل شریعت کے خلاف ہے, اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بارات کا نظام بند کر دیجئے, 10-15 لوگ اپنا جائیں اور نکاح کر کے آ جائیں. دوسری بات, مرد اور عورتوں کا جو اختلاط ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو اگر اس کی ہم بے حیائی کو سمجھیں نا, یہ اتنا سخت گناہ ہے, اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا سخت گناہ, اور ہماری شادی بیاہوں کے اندر یہی سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اور تیسری بات, کھڑے ہو کر کھانا. یہ 3 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہیں. ان 3 چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت آسان ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے.
یہی انسان ہے جو جہاز بھی چلاتا ہے، یہی انسان ہے جو ملک بھی چلاتا ہے، یہی انسان ہے جو دنیا کو فتح بھی کرتا ہے، اور یہی انسان ہے جو یوں کہے صاحب مجھ سے پروگرام نہیں ہوگا تو کیا بات ہے، کمزوری کی بات ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر سارے کام کرنے کی ہمت ہو، میں یہ کام کر سکتا ہوں، کر کے دکھا سکتا ہوں، اتنی ہمتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھو ایک بات اور سنو، ان ساری باتوں سے الگ ہٹ کر حقیقی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقتی طور سے لگتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، ہونے دو۔ حدیث میں بیان فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کہیں ہو رہی ہو اور آپ وہاں مخلوق کو ٹوکتے ہوں اور مخلوق اس سے ناراض ہوتی ہو تو آپ مخلوق کو چھوڑ دیجئے، خالق کو راضی کریے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خالق کو چھوڑ دیتے ہیں اور مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں گناہوں کے کاموں میں اگر لوگ ہم سے چھٹک رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے یہ نہیں کیا، جانے دو، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، یہ تم نے نہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوا، ہمیں تو ایسے ایسے تانے ملے کہ شادی کیا کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جب فاتحہ ہو رہی ہو ان کے یہاں تو کوئی خوشی نہ ہو رہی، سنے ہم نے، لیکن چند دن میں وقت گزرا، اس کے بعد میں خود ہی لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے بات جاری فرما دی کہ ان کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو وقتی طور سے ایسا لگتا ہے برا ہو رہا ہے، لیکن دل سارے اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب بندہ کچھ وقت گزار لیتا ہے، پکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اچھائیوں کو عام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں اور ان سب برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔